پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، ایک کے بعد ایک ایسی سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو پاکستان کو کیوس کی طرف ہی لے کے جا رہی ہے۔ لیکن کل جو ہوا وہ سنبھالا جا سکتا تھا، روکا جا سکتا تھا، کیونکہ اسپیکر تو اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ تھینک یو بطول۔ اسپیکر ذمہ داری تو دور کی بات ہے، وہ تو کنڈیم کر رہے ہیں، اینڈ اٹ از ایکویولنٹ ٹو این اٹیک آن دا پارلیمنٹ۔ انہوں نے خود کہا ہے اور ریفرنس میں کہہ رہے تھے کہ 2014 میں بھی ایسا ہوا اور میں تب نہیں کر سکا جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا، تو لیٹ سی کہ کیا اب وہ کر پاتے ہیں، بیکاز تب کے مقابلے میں اب تو پولرائزیشن کہیں زیادہ ہے اور کانٹیکسٹ بھی چینج ہو چکے ہیں بالکل۔ بٹ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آف کورس اس کی کمپلیٹ ذمہ داری بھی تو حکومت پہ ہی ہے۔ آخر پولیس آ رہی ہے، گرفتار کر رہی ہے، بیچ میں ہم نے ایسے ویژولز بھی دیکھے کہ ایک گاڑی کو انہوں نے روکا تو اندر نون لیگ کی خاتون تھیں، تو انہوں نے کہا اچھا ان کو تو جانے دیں۔ تو ایک طرف گورنمنٹ خود ہی سب کر رہی ہو، دوسری طرف یہ بحث چل رہی ہو کہ یہ پارلیمنٹ پہ اٹیک ہے، تو یہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے کیا رولز الگ ہو گئے ہیں، مطلب عجیب و غریب ہی ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے ان مائی اوپینین۔ اس کے علاوہ وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بٹ آئی تھنک یہ ہونا ہی تھا۔ جس طرح کی تقاریر ہوئیں، میرا خیال ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف بھی تو ایسی تقریریں کرتے رہے ہیں، آصف علی زرداری نے بھی ایسا کہا ہے، تو ان کے ارینجمنٹس ڈفرینٹ تھے، ان کے کانٹیکسٹس ڈفرینٹ تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے۔ پرسوں تو چیزیں ہاتھ سے نکل گئی اور وہ اس حد تک ہیڈز آن نہیں تھے۔ محمد عادل صاحب، آپ پہ آنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں کہ ایاز صادق صاحب نے کیا کہا ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے آئین کے مطابق اسپیکر کا جو اختیار ہے وہ بالکل الگ ہے، لیکن ایاز صادق صاحب یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں۔ کو جس طرح جا رہا ہے یہ جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں، اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا۔ میں نے نہ صرف سارے گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ کی، 5 نمبر کی، مین انٹرنس کی، مین گیٹ کی، فینس کی، کیبنٹ کے گیٹ کی، اس کی اندر کی جتنی ویڈیو فوٹیج ہے وہ مجھے چاہیے، تاکہ جس کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالنی ہے ہم وہ ذمہ داری ڈالیں۔ جی محمد عادل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ سی سی ٹی ویز دیکھیں گے جو کہ علی محمد خان نے پروبیبلی ان کو پرووائڈ کر دی ہیں، تو اس کے بعد اس معاملے کو سلجھانا بہت آسان ہو جائے گا کہ یہ ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں، جو اسپیکر ہوتا ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے اپنے ایوان کا، اپنے پارلیمنٹ کا، اور اسپیکر صاحب جس ٹائم یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت اسلام آباد میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، یعنی کہ جس ٹائم ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا ان کی مرضی اور منشا کے خلاف کیسے جو ہے وہ پولیس یا سادے کپڑوں میں لوگ جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ سب کچھ اس ٹائم پلانڈ ہوا، سب کچھ ان کے علم میں تھا، اور اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ صبح قومی اسمبلی میں تقریریں ہوتی رہی، حکومتی وزراء جو ہے اس سارے عمل کی حمایت کرتے رہے۔ بعد میں اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ گونگلو سے مٹی جھاڑی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں ان کی پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہوں پی ٹی آئی کے ارکان کے، اور اس کی میں تحقیقات کرتا ہوں۔ آئی جی کے ساتھ انہوں نے کیا، تو رات کو کیوں نہیں کیا جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ رات صبح 4 بجے تک پارلیمنٹ کے اوپر پولیس جو ہے وہ سارا آپریشن کر رہی تھی، اس وقت اسپیکر کہاں پہ تھے؟ اسپیکر کیوں خاموش رہے؟ وہ ان کی منشا کے خلاف کیسے جو ہے وہ پولیس یا کوئی اور ادارہ جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو گیا ہے؟ یہ سیاستدان اپنے ماضی سے کبھی سبق نہیں سیکھتے، یہ ہمیشہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ جب ان کے اوپر برا وقت آتا ہے یہ لیٹ جاتے ہیں۔ اب یہی کچھ ہوا ہے۔ 2014 میں حالات بالکل مختلف تھے، اس وقت حالات اور طرح کے ہیں۔ وہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ دھرنے والوں کے ساتھ تھی، اب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو اس کا تقدس ہے اس کا برقرار رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ دیگر ادارے جو ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کو دیگر ادارے کیسے قبول کرے؟ جن لوگوں نے اپنی پارلیمنٹ کی عزت کروانی ہے وہ خود ہی نہیں کروا سکتے، تو کوئی اور ادارہ کیسے اس پارلیمنٹ کی جو ہے وہ عزت کروائے گا؟ اور ابھی تک اسپیکر نے کہا تھا کہ میں پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا، ابھی تک کوئی پروڈکشن آرڈر کسی
ارکان اسمبلی کے جو ہے نا وہ جاری نہیں ہوئے. جی بالکل محمد علی صاحب, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب اور مروت صاحب بھی پروبیبلی ان کو رہا کر دیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ یاد دہانی کروانا بہت ضروری ہے کہ قومی اسمبلی کے رولز کے مطابق اگر کسی پارلیمنٹیرین کی گرفتاری کرنی ضروری بھی ہوتی ہے تو وہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے احاطے میں جا کے گرفتاری کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اسپیکر کی اجازت لینی پڑے گی. اور یہ بھی بتانا اور مینشن کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ جو اسپیکر کے اختیارات ہوتے ہیں وہ ایک سٹنگ میجسٹریٹ کی سطح کے ہوتے ہیں. تو اگر صادق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ ایکشن لوں گا, میں اس پہ انکوائری کرواؤں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو خود یاد نہیں ہے کہ ان کا ایکچوئل اتھارٹی کیا ہے. ان کے سگنیچر کے بغیر یہ گرفتاریاں ہونی ہی نہیں چاہیے تھیں, اور وہ چاہتے تو کل ہی رات کو ہی رکوا دیتے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں بار بار آئین کو دہرانا پڑتا ہے کیونکہ اس پہ عمل درآمد ہم سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. زنیرہ, میں نے بھی آپ سے یہ شیئر کیا اور عادل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا. اور جو صحافی باہر کھڑے تھے رپورٹ کر رہے تھے, ان کا کہنا ہے کہ وہ سینس کر گئے تھے کہ کچھ ایکٹیویٹی ہونے والی ہے. وہ خبریں پارلیمنٹ کے اندر بھی پہنچ رہی تھی اور علی محمد خان اور دیگر لوگ انفارم بھی کر رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ کنسیڈریبل ٹائم تھا اسپیکر کے پاس دیٹ ہی کوڈ ہیو ٹیکن اینی ایکشن, اینی کائنڈ آف ایکشن, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ناٹ اونلی کنسیڈریبل ٹائم تھا, ان کی جاب یہی ہے. دس از واٹ ہی از سپوز ٹو ڈو. اپنے ہاؤس کا انہیں پتہ ہونا چاہیے. اگر ہاؤس سراؤنڈ کیا گیا ہے, ادھر لائٹس آف کی گئی ہیں, لوگوں کو باہر روکا جا رہا ہے, نفری وہاں پہنچی ہے, تو اتنے سارے انڈیکیٹرز میں سے کسی ایک نے بھی انہیں الارم نہیں کیا. اور اس وقت وہ کہاں تھے, اس وقت وہ انگیج کیوں نہیں ہوئے ڈی سی کے ساتھ یا آئی جی پولیس کے ساتھ, اس وقت وہ خود کیوں نہیں پہنچے؟ دیٹ از مائی کویسچن. بیکاز وہ ہی از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ دنیا جہان کی پارلیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ہل نہیں سکتا, کوئی ایکسٹرا بول نہیں سکتا. اس طریقے کا ایک کنٹرول ہوتا ہے اسپیکر کا. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, انہیں کی گورنمنٹ ہے, آف کورس انہیں پتہ ہوگا کہ یہ سب ہو رہا ہے. تو صرف لپ سروس دینی تھی آج پارلیمنٹ میں, کیونکہ اپنا ایک جمہوریت کا پوسچر بھی دکھانا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈپلیسٹی ہے وہ حکومت کی بھی کھل کے سامنے آئی ہے کہ شاید انتظار میں بیٹھے تھے کہ ٹھیک ہے جو کچھ پی ٹی آئی نے کر کے دکھانا تھا وہ کر کے دکھا دیا ہے, ناؤ اٹس آور ٹرن ٹو فردر کریک دیم ڈاؤن. تو یہ تو مجھے ایک نہ ختم ہونے والی گیم لگ رہی ہے. اور آج سینٹ میں بھی جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی تھی, قومی اسمبلی کے فلور پہ جس طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی, چلیں وہی نہ ہوتی. لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اگر اتنا ہی افسوس ہے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے اور پارلیمنٹیرینز پہ حملہ ہوا ہے, تو آج کا دن چھوڑ دیتے, ایسی ڈیبیٹس نہ کرتے. سو یہ سائیکلک ٹینڈنسیز ہیں اور بڑا کلیئر ڈیوائڈ ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ہر ٹریپ میں بالکل آئیڈیلی جا رہی ہے. لیکن محمد عال صاحب, گورنمنٹ کس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے؟ خواجہ آصف صاحب سے جب کسی نے سوال کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا جیسے صحافیوں نے کل احتجاج کیا تھا اور ہم نے بھی کیا پروگرام میں, تو انہوں نے کہا ریاست بھی احتجاج کر رہی ہے اور وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. اینڈ دیر از اے تھن لائن دیٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آف. وہ ایڈریس نہیں کر پا رہی گورنمنٹ. دیکھیں, جو علی امین گنڈا پور نے جو کچھ کیا, انہوں نے تو لگتا تو یہی ہے کہ انہوں نے ریاست کو پرووک کیا تھا کہ وہ جو کام ابھی آرام سے ہو رہا تھا, انہوں نے اس پہ جلدی پہ تیل کا کام کیا ہے. اور آج سونے پہ سہاگا جو ہے, بانی پی ٹی آئی نے جو اس کو سپورٹ کیا ہے علی امین گنڈا پور کو, تو یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے, اور ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں آ چکی. حکومت تو بے بس ہے, حکومت کی ریٹ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے. وہی کچھ ہو رہا ہے جو ریاست کے ادارے چاہتے ہیں, جس طرح چاہتے ہیں, جس کے خلاف چاہتے ہیں, وہ اس طرح سے ایکشن ہو رہا ہے. حکومت صرف ایک ربڑ اسٹیمپ ہے, صرف ایک فیس ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک کنٹرول جمہوریت ہے, لگتا نہیں ہے, جو آج کل کا حالات سے لگتا نہیں ہے کہ کنٹرول جمہوریت بھی رہ گئی ہے. یہ ایک لگتا ہے کہ جیسے ملک کے اندر جمہوریت نام کی 2022 تک تو نون لیگ کی اپنی یہی حالت تھی, وہ زیر اعتاب تھے, باہر اپنے لوگوں کو تک نہیں نکال سکتے تھے. تو اب نون لیگ تو خود یہ بہت بھگت چکی ہے, وہ کیوں اس کا حصہ بن رہی ہے؟ تو نون لیگ کو سبق سیکھنا چاہیے نا ماضی سے. کوئی نون لیگ کے ساتھ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا, مشرف دور میں بھی یہی کچھ ہوا, اس کے بعد باجوہ صاحب کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا. تو نون لیگ تو مسلسل اس ساری صورتحال کا سامنا رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان کو جب موقع ملتا ہے
دوسرے سیاستدان کو نیچا دکھانے کا، دوسرے سیاستدان کے خلاف پولیٹیکل اس کو وکٹمائز کرنے کا، تو وہ پوری کے پورا جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی کچھ تحریک انصاف نے کیا، یہی کچھ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی کیا، یہی کچھ اب بھی کیا. یہی کچھ 90s کی جو سیاست تھی وہ یہی سیاست تھی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے ڈچ کرتے رہتے، تو جس کا ہمیشہ فائدہ جو ہے وہ دوسرے اداروں نے اٹھایا ہے، اور اس کا نقصان پارلیمنٹ کو ہوا، اس کا نقصان جمہوریت کو ہوا، اور ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اگر آج نون لیگ اس سارے پارٹ کا حصہ ہے تو کل کو نون لیگ کے ساتھ وقت بدلے گا، کل کو نون لیگ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کسی طریقے سے بھی، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ حکومتی وزراء جو ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں.